بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں کہ ماہ محرم کی پہلی رات کا کوئی خاص وظیفہ ہے یا پہلی تاریخ میں بسم اللہ کے متعلق کوئی وظیفہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو لکھنے کا کوئی وظیفہ ہے۔ اس سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ماہ محرم کی پہلی رات کے لیے کوئی خاص مسنون وظیفہ یا کوئی خاص عبادت کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ جب محرم کی پہلی رات ہو تو یہ کرو، یہ پڑھو اور یہ دعا کرو یا یہ وظیفہ پڑھو۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، جیسا کہ رمضان میں، شب قدر میں، عرفہ کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح کا تذکرہ ماہ محرم کی پہلی رات یا پہلی تاریخ کے تعلق سے نہیں ملتا۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی رات ہے، اور محرم کا مہینہ بھی اللہ کے محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، شہر اللہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والا، احترام والا مہینہ۔ اس لیے جو مسنون عمل ہے وہ تو بس اتنا ہی ہے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی، جیسے آج 26 جون ہے، جمعرات کا دن ہے، شام کو چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا، پہلی رات لگ جائے گی، تو چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو چاند دیکھنے کی ہے، اور یہی سال شروع ہونے کی بھی ہے، مہینہ شروع ہونے کی بھی ہے۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یا اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور پورے سال کے لیے جو ہے خیر مانگی جائے، گزشتہ سال کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے کہ ہم یہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکے، اللہ سے دعا مانگ لی جائے کہ اللہ میں توفیق دیجئے کہ ہمارا اگلا سال جو آئے اس میں ہم یہ کار خیر، نیک اعمال، خدمت خلق کے یہ کام جو ہے ہم کر سکیں۔ باقی جو بعض وظائف یا نفل نمازیں مخصوص تعداد میں، مخصوص انداز میں کتابوں میں لکھی رہتی ہیں، بعض وظیفوں کی کتابوں میں یا 26 سورہ وغیرہ میں، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، وہ بے سند باتیں ہیں، ان کی کوئی صراحت حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ یہ سمجھ کر کریں گے کہ کوئی شرعی وظیفہ ہے، یہ سنت عمل ہے، تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ ہاں، شرعی وظیفہ، سنت عمل سمجھے بغیر بزرگوں سے بعض چیزیں اور منقول ہے، اس کو اسی حد تک کہ بزرگوں کے تجربات میں سے یہ چیز ہے اور قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا ہے، تو قرآن و حدیث کا عمل سمجھ کر نہیں، بزرگوں کا وظیفہ سمجھ کر کے، تجربہ سمجھ کر کے، علاج کے طور پر ان کو پڑھنے میں، کرنے میں حرج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں جلد 2 صفحہ 187 میں بسم اللہ کا ایک وظیفہ لکھا ہے۔ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا بسم اللہ کا کیا وظیفہ ہے، تو بسم اللہ کا یہ وظیفہ لکھا ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، اور یہ مجرب ہے۔ محرم کی پہلی رات سے ہی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، تو آپ جو ہے، جو لوگ بھی عمل کرنا چاہیں تو کسی اچھے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کی نیت سے لکھیں، اور اس کو لکھتے جائیں، 113 مرتبہ لکھ ڈالیں، تو اس میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، لکھنے کی جو برکتیں ہوں گی وہ اس کو ضرور میسر ہوں گی، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے وظیفے، تعویذ اور یہ عملیات، یہ سب ثانوی درجے میں ہے۔ اصل جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اگر گناہ نہ چھوڑے جائیں تو نحوست سے یہ چیزیں بچا نہیں پاتی، اور اصل جو نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، اگر نیکیاں نہ کی جائیں تو یہ برکتیں تعویذ وغیرہ سے اتنی نہیں حاصل ہوتی جو ایک نیک عمل سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا ایک مومن کا شیوہ یہ ہے کہ نیکیوں کی عادت ڈالے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، گناہوں کو چھوڑے، اس کی نحوست سے حفاظت ہوگی۔ باقی یہ جو ہے یہ چیزیں اس کی طاقت اور مدد کے لیے ان چیزوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو اصل کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے حقیقت ماہ محرم کے پہلی رات یا پہلی تاریخ کے وظیفے یا عمل کی۔